اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس ہستی کے آنے سے پہلے مکہ میں جہالت کا دور تھا، قتل و غارت عام تھی، شراب نوشی عام تھی، اور وہ اپنی زندہ عورتوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہر طرف لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایک دن ایسا آیا جس دن ان لوگوں کی کایا پلٹ گئی۔ وہ دن 12 ربیع الاول کا ہے، جس دن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس جہالت کو ختم کر دیا اور کلمہ حق کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، اور حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پتا چلا آپ کی ولادت کے بارے میں، تو آپ خانہ کعبہ میں گئے اور آپ نے ادھر جا کے سجدہ ریز ہوئے۔ اس دن کا یہ عالم تھا کہ حوریں اپنے محل سے نکل آئی تھی، بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے پر کھول کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پوری دنیا روشنی سے منور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام قرآن مجید اور اس کی تعلیمات لا کے ان لوگوں تک پہنچائی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین، مؤمنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے اپنے حضور کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی، اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی، اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی نبوت کی گواہی ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور حیرت انگیز چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زردشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہے، جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا، اور جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال پہلے کر دی تھی، اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دیا تھا۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک ایسا نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئے، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی، جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا اس شام کے سحر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسے دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایات کو امام حاکم نے نقل کی ہے، جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھی۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی۔
اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، پورے اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو، نیزے حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے۔ نیز تسبیح اور تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء اور محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے وہ تمام بت گر گئے، اور شب ولادت کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحر تبری خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہی تھی، ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی، اور رحمت العالمین کی پیدائش سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔